اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بے یباں کون ہے۔ جس کو بھی معلوم ہوتا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا رہا، اور کوشش یہ تھی کہ یہ لائن ہمارے شہر نہ رکیں۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ کرتان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ یزیدی فوج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیدی بنایا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں ہی یزیدی سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کر سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ سر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی واپس اپنے گھر گیا پوری رات سوچتا رہا کہ یہ کس مقدس ہستی کا سر ہے۔ بس فوراً صبح آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوجی یزید نے کہا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابن علی کا سر ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا محمد کا نواسا ہے۔ وہ چیخو پکار کر کے زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے ہی کو قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ اور وہ رو رو کر کہنے لگا اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہے، اگر ایک رات کے لیے یہ سر دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ سب آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر راہب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ آ کر اس سر مبارک کو رکھا اور زارو قطار رونے لگا۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے آواز آئی، اے راہب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے، اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے یہ آواز سنی، راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین، مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے راہب اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا، پوری رات وہ مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر واپس کیوں کروں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ جو 7 بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے ملے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کر دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں۔ وہ واپس آیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، اس نے وہ دیکھا، پھر کہا یہ حسین کا سر نہیں۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے حضرت امام حسین کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ جب آخری بیٹے کا سر شمر نے دیکھا کہ یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو
ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے آواز آنے لگی، اے راہب، اپنے سارے بیٹے کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھ دو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ فوجی یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبہ دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ تو بس راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر روتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کر دیا اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ہی قتل کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قیدی کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں اور خون ناحق کبھی چھپتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔